نقی صاحب عدالتی بحران کہہ رہے ہیں برلاس صاحب، جسٹس اعجاز الحسن نے یہ کہا تھا کہ کونسل کی جو کارروائی ہے وہ روایات کے خلاف غیر ضروری اور جلد بازی میں کیے جا رہی ہے، اسپیشلی انہوں نے مظاہر نقوی کے خلاف جو بھی کارروائی ہوئی اس کی بھی انہوں نے یہی بات کی. کیا صرف یہ ریزنز ہیں استعفے کی؟ بہت شکریہ سمیرا. پہلی بات تو یہ کہ کسی جج پہ کوئی مشکل وقت آئے، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. بالکل. لیکن کوئی جج اگر استعفیٰ دے کے بھاگ جائے اس بنیاد پر کہ اس کے خلاف کارروائی نہ ہو سکے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. مثلا آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس تھے اس وقت افتخار چودھری صاحب، مشرف نے جب ان کو نکالا تھا، کھڑے ہو گئے تھے، کھڑے ہو گئے، مشرف نے بڑی کوشش کی انہیں نکالنے کی، وکلا کی تحریک چلی، وہ بھی کھڑے رہے، عوام ساتھ مل گئی، پورا انہوں نے اپنا مقدمہ لڑا، بحال ہو گئے. اس کے بعد آ گئے شوکت صدیقی صاحب، کیا کیا الزامات نہیں لگے، کن مشکل حالات سے نہیں وہ گزرے، لیکن وہ کھڑے رہے، ان کو نکالا گیا، وہ خود نہیں گئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیا کیا کچھ نہیں ہوا. یعنی ان کے بچوں کے خلاف، بیوی کے خلاف روز نوٹس، ان کے گھر پہ نوٹس لگا دیے جاتے تھے. لیکن پھر ایک وقت آیا جب حق کی فتح ہوئی اور گورنمنٹ نے خود کہا کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی تھی. لیکن ان کی جب ادھر سے ان کا معاملہ نہیں سیدھا ہوا تو گورنمنٹ نے جب ان کا ریفرنس ادھر سے خارج کیا گیا تو گورنمنٹ نے، خان صاحب کی گورنمنٹ نے اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دے دی، اور نظر ثانی کی درخواست کے خلاف بھی ایک نظر ثانی کی درخواست دے دی، دوبارہ بھی درخواست دے دی. تو اس لیے یہ ججز کو ان معاملات میں جو بھاگ جاتے ہیں ان میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں. جسٹس مظاہر نقوی صاحب یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، اور پھر یہ وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں پھر ایڈیشنل جج بن گئے. اس کے بعد ان کو 1 سال کے بعد کنفرم ہونا تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت جب چیف جسٹس تھے جو لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ ان کو کنفرم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ان کے فیصلے متعصب ہیں اور ان کے خلاف بڑی شکایات ہیں، بڑی 2 نمبریاں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے ان کو بھیج دیا آئی تھنک ملتان یا شاید بہاولپور، ملتان کو اس جگہ بھیجا تھا، مجھے کنفرم نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا مظاہر نقوی صاحب نے کہ انہوں نے بڑی چلاکی سے کہا جی میں تو بیمار ہوں، رخصت لے لی، یہ گئے نہیں، انہوں نے وہاں جوائننگ نہیں دی. اچھا اس کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ سپریم کورٹ چلے گئے، ان کی جگہ نئے چیف جسٹس آ گئے، اور ان کے ساتھ ان کی ذرا بن گئی، آتے ہی انہوں نے کہانی ڈال لی ان کے ساتھ. تو ان کی وجہ سے یہ دوبارہ آ گئے، انہوں نے کہا جی لاہور میں ہی رہیں، یہ لاہور میں ہی ہو گئے. اچھا جب یہ سپریم کورٹ گئے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے، ان کے بڑی مزے کی بات ہے کہ ان کے 2 بچے ہیں جی، 2 بیٹے جو وکیل ہیں، 2 بیٹے جو وکیل ہیں. اور انہوں نے جب وکالت شروع کی تو آپ کو پتہ نا ایک وکیل جب شروع میں تو اس کو ضمانت کا مقدمہ بھی نہیں کو دیتا. ہاں جی بالکل، آہستہ آہستہ ان کی تو ان کے بیٹوں کو پہلے تو یہ ہوا کہ ان کے بیٹوں نے جو اپنا چیمبر کھولا اس کا افتتاح سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہوئے جناب مظاہر نقوی صاحب نے کیا. تو جن کے چیمبر میں جج صاحب خود آئے ہوں گے، اندازہ لگا لیں وہاں سائلین کی تعداد کتنی آئی ہوگی. ٹھیک ہے. تو آنے شروع ہو گئے، انہیں مقدمے آنے شروع ہو گئے کہ بھائی ان کے والد صاحب تو جج ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ لوٹ مار کا بازار گرم کیا کہ یعنی ان کے بچوں کے پاس آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیس آتے تھے ہائی فائی کیس. ٹھیک ہے. چاہے جائے کہ کوئی چوری ڈاکے کا کوئی کیس آ جاتا، وہ ہائی فائی کیس آنے شروع ہو گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہاں سے ریلیف ملے گا. انہوں نے پھر وہاں یعنی جائیدادیں بنائیں بچوں نے، مال پانی بنایا. میاں داؤد صاحب کی جو درخواست آئی اس کے ساتھ یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی وکلا تنظیمیں نکل آئیں گی، مظاہر نقوی صاحب کے خلاف تو صوبائی جو بارز ہیں اور پاکستان بار کھڑی ہو گئی تھی ساتھ. حامد خان صاحب ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. چلیں پھر یہ پتہ چل جائے گا نا کہ آپ میری بات سنیں نا. اور یہ جو صوبائی تنظیمیں اور پاکستان بار ہے یہ مظاہر نقوی کے خلاف کھڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. یہ جب یہ سارا سلسلہ چلا اور مظاہر نقوی صاحب کو پتہ چلا، ایک بڑا مزیدار آپ کو بات بتاؤں، یہ آپ نے ان کے ساتھ سنی ہوگی پرویز الہی والی وہ آڈیو بھی ہے، ٹرکوں والی سرکار جس پہ انہوں کہا گیا تھا نا. تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کی جو زیادہ مزیدار گفتگو ہوئی نا، اس کا باعث پتہ ہے کون بنا تھا؟ وہ بڑا مشہور اور دلچسپ واقعہ ہے. ایک ٹریفک وارڈن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا، بڑا اخباروں میں بھی آیا. ان کی گاڑی روکی مظاہر نقوی صاحب کی ایک ٹریفک وارڈن، انہوں نے کہا جی میں تو جج ہوں، کالے شیشے لگے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی نہیں میں یہ کالے شیشے میں تو کارروائی کروں گا. اسے یقین نہیں آیا. تو پھر انہوں نے ان کے تھے پی ایس جو تھے
پرویز الہی صاحب کے بھٹی صاحب ان کو کال کی, انہوں نے آگے پرویز الہی کو کال کی, پرویز الہی کا ان سے رابطہ ہوا, پھر یہ پتہ چلا کہ یار یہ تو بڑے کام کی چیز ہے, اس کے بعد پھر ان کے پاس سارے مقدمات آنے ٹھیک ہو گیا.